میں اگر تمہیں کچھ آیتیں بتاؤں رات کو سونے سے پہلے تو تم پڑھ سکو گے؟ کیوں نہیں پڑھ سکوں گا؟ سالار نے گردن موڑ کر اسے کہا۔ نہیں، اصل میں تمہارے اور میرے جیسے لوگ جو زیادہ پڑھ لیتے ہیں، خاص طور پر تعلیم مغرب میں حاصل کرتے ہیں، وہ ایسی چیزوں پر یقین نہیں رکھتے یا انہیں پریکٹیکل نہیں سمجھتے۔ فرقان نے وضاحت کی۔ فرقان، میں حافظ قرآن ہوں، سالار نے اسی طرح لیٹے پرسکون آواز میں کہا۔ فرقان کو جیسے کرنٹ لگا۔ میں روز رات کو سونے سے پہلے ایک سپارہ پڑھ کر سوتا ہوں۔ میرے ساتھ یقین یا اعتماد کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سالار نے بات جاری رکھی۔ میں بھی حافظ قرآن ہوں، فرقان نے بتایا۔ سالار نے گردن موڑ کر مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ یہ یقیناً ایک خوشگوار اتفاق تھا۔ اگرچہ فرقان نے داڑھی رکھی ہوئی تھی، مگر سالار کو پھر بھی یہ اندازہ نہیں ہو پایا تھا کہ وہ حافظ قرآن ہے۔ پھر تو تمہیں اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن پاک کی تلاوت کر کے سونے والے انسان کو نیند نہ آئے، یہ مجھے عجیب لگتا ہے۔ سالار نے فرقان کو بڑبڑاتے سنا۔ وہ اپنے حواس کو ہلکا ہلکا مفلوج پا رہا تھا۔ نیند اس پر غلبہ پا رہی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ تمہیں کوئی پریشانی ہے؟ اس نے فرقان کی آواز سنی۔ وہ نیند کی گولیوں کے زیر اثر نہ ہوتا تو مسکرا کر انکار کر دیتا، مگر وہ جس حالت میں تھا اس میں وہ انکار نہیں کر سکا۔ ہاں، مجھے بہت زیادہ پریشانیاں ہیں۔ مجھے سکون نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے میں مسلسل کسی صحرا میں سفر کر رہا ہوں۔ پچھتاوے اور احساس جرم مجھے چھوڑتے ہی نہیں ہیں۔ مجھے کسی پیر کامل کی تلاش ہے جو مجھے اس تکلیف سے نجات دے، جو مجھے میری زندگی کا راستہ دکھا دے۔ فرقان دم بخود اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ سالار کی آنکھیں بند تھیں، مگر وہ اس کی آنکھوں کے کونوں سے نکلتی نمی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آواز میں بے ربطی اور لڑکھڑاہٹ تھی۔ وہ اس وقت لاشعوری طور پر سلیپنگ پل کے زیر اثر بول رہا تھا۔ وہ اب خاموش ہو چکا تھا۔ فرقان نے مزید کوئی سوال نہیں کیا۔ بہت ہموار انداز میں چلنے والی اس کی سانس بتا رہی تھی کہ وہ نیند سے جا چکا ہے۔ جہاز میں ہونے والی ملاقات وہیں ختم نہیں ہوئی۔ وہ دونوں جاگنے کے بعد بھی آپس میں گفتگو کرتے رہے۔ فرقان نے سالار سے ان چند جملوں کے بارے میں نہیں پوچھا تھا جو اس نے نیند کی آغوش میں سمائے ہوئے بولے تھے۔ وہ خود سالار کا بھی یہی اندازہ تھا۔ اس نے سونے سے پہلے کچھ کہا ہوگا تو کچھ نہیں کہا ہوگا۔ سفر ختم ہونے سے پہلے ان دونوں نے آپس میں کانٹیکٹ نمبر اور ایڈریس کا تبادلہ کر لیا۔ پھر سالار نے اسے انیتا کی شادی پر انوائٹ کیا۔ فرقان نے آنے کا وعدہ کیا، مگر سالار کو اس کا یقین نہیں تھا۔ ان دونوں کی فلائٹ کراچی تک تھی۔ پھر سالار کو اسلام آباد کی فلائٹ لینی تھی، مگر فرقان نے لاہور جانا تھا۔ ایئرپورٹ پر فرقان نے بڑی گرم جوشی سے اسے الوداعی مصافحہ کیا۔ انیتا کی شادی 3 دن بعد تھی اور سالار کے پاس ان 3 دنوں کے لیے بھی بہت سے کام تھے، کچھ شادی کی مصروفیات اور کچھ اس کے اپنے مسئلے۔ وہ اگلے دن شام کو اس وقت حیران ہوا جب فرقان نے اسے فون کیا۔ 10-15 منٹ دونوں کی گفتگو ہوتی رہی۔ فون بند کرنے سے پہلے سالار نے ایک بار پھر انیتا کی شادی کے بارے میں یاد دلایا۔ یہ کوئی یاد دلانے والی بات نہیں ہے، مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ میں ویسے بھی اس ویکینڈ پر اسلام آباد ہی ہوں گا۔ وہاں مجھے اپنے گاؤں میں اپنا سکول دیکھنے بھی جانا ہے۔ اس کی بلڈنگ میں کچھ اضافی تعمیر ہو رہی ہے۔ اس سلسلے میں تو اسلام آباد میں اس بار میرا قیام کچھ لمبا ہی ہوگا۔ سالار نے اس کی بات کو کچھ دلچسپی سے سنا۔ گاؤں؟ سکول؟ کیا مطلب؟ میں ایک سکول چلا رہا ہوں وہاں اپنے گاؤں میں۔ فرقان نے اسلام آباد کے نواحی علاقوں میں سے ایک کا نام لیا، بلکہ کئی سالوں سے۔ کس لیے؟ فرقان کو اس کے سوال پر حیران ہوا۔ لوگوں کی مدد کے لیے۔ اور کس کے لیے؟ چیریٹی ورک ہے۔ نہیں، چیریٹی ورک نہیں ہے، یہ میرا فرض ہے۔ یہ کسی پر کوئی احسان نہیں ہے۔ فرقان نے بات کرتے ہوئے موضوع بدل دیا۔ سکول کے بارے میں مزید گفتگو نہیں ہوئی۔ فون بند ہو گیا۔ فرقان انیتا کی شادی میں واقعی آ گیا تھا۔ وہ خاصی دیر رکا، مگر سالار کو محسوس ہوا کہ وہ کچھ حیران تھا۔ تمہاری فیملی تو خاصی مغرب زدہ ہے۔ سالار کو ایک دم اس کی الجھن اور حیرانی کی وجہ سمجھ میں آ گئی۔ میرا خیال تھا کہ تمہاری فیملی کچھ کنزرویٹو ہوگی، کیونکہ تم نے بتایا تھا تم حافظ قرآن ہو
اور تمہارا لائف سٹائل مجھے کچھ سادہ سا لگا، مگر یہاں آ کر مجھے حیرانی ہوئی۔ تم اور تمہاری فیملی میں بہت فرق ہے۔ آئی تھنک یو آر دا اوڈ ان آؤٹ۔ وہ اپنے آخری جملے پر خود ہی مسکرا دیا۔ وہ دونوں اب فرقان کی گاڑی کے قریب پہنچ چکے تھے۔ میں نے صرف 2 سال پہلے قرآن پاک حفظ کیا اور 3 سال پہلے ہی میں اوڈ ون آؤٹ ہوا ہوں۔ پہلے میں اپنی فیملی میں بہت زیادہ مغرض رہتا تھا، اس نے فرقان کو بتایا۔ 2 سال پہلے قرآن پاک حفظ کیا۔ امریکہ میں اپنی اسٹڈیز کے دوران مجھے یقین نہیں آ رہا۔ فرقان نے بے یقینی سے سر ہلایا۔ کتنے عرصے میں کیا؟ تقریباً 8 ماہ میں۔ فرقان کچھ دیر تک کچھ نہیں کہہ سکا، وہ صرف اب اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ پھر اس نے ایک گہرا سانس لیا اور ستائشی نظروں سے اسے دیکھا۔ تم پر اللہ کا کوئی خاص کرم ہے، ورنہ جو کچھ تم مجھے بتا رہے ہو یہ آسان نہیں ہے۔ میں فلائٹ میں بھی تمہارے کارناموں سے کافی متاثر تھا، کیونکہ جس عمر میں یونیسکو میں جس سیٹ پر تم کام کر رہے ہو ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ اس نے ایک بار پھر گرمجوشی کے ساتھ سالار سے ہاتھ ملایا۔ چند لمحوں کے بعد سالار کے چہرے کا رنگ تبدیل ہوا۔ اللہ کا خاص کرم؟ اگر میں یہ بتا دوں کہ میری ساری زندگی کیا کرتا رہا ہوں تو یہ سالار نے اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے سوچا۔ تم پرسوں کسی اسکول کی بات کر رہے تھے؟ سالار نے دانستہ طور پر موضوع بدلا۔ تم اسلام آباد میں نہیں رہتے؟ نہیں، میں اسلام آباد میں ہی رہتا ہوں، مگر ایک گاؤں ہے، آبائی گاؤں۔ ہماری وہاں کچھ زمین ہے، ایک گھر بھی تھا۔ فرقان نے اسے تفصیل بتانے لگا۔ کئی سال پہلے میرے والدین اسلام آباد شفٹ ہو گئے تھے۔ میرے والد نے فیڈرل سروس میں ریٹائرمنٹ کے بعد وہاں اپنی زمینوں پر ایک اسکول بنا دیا۔ اس گاؤں میں کوئی اسکول نہیں تھا، انہوں نے پرائمری اسکول بنوایا تھا۔ 7-8 سال میں اسے دیکھ رہا ہوں، اب وہ سیکنڈری اسکول ہے۔ 4 سال پہلے میں نے وہاں ایک ڈسپینسری بنائی تھی۔ تم اس ڈسپینسری کو دیکھ کر حیران رہ جاؤ گے، بہت جدید سامان ہے اس میں۔ میرے ایک دوست نے ایک ایمبولینس بھی گفٹ کی ہے۔ اب میرے گاؤں کے ہی نہیں بلکہ ارد گرد کے بہت سارے لوگ بھی اس اسکول اور ڈسپینسری سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ سالار کی باتیں توجہ سے سن رہا تھا۔ مگر تم یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ تم ایک سرجن ہو، تم یہ سب کیسے کر سکتے ہو؟ اس کے لیے بہت پیسے کی ضرورت ہے۔ کیوں کر رہا ہوں یہ تو میں اپنے آپ سے کبھی نہیں پوچھا۔ میرے گاؤں میں اتنی غربت تھی کہ سوال پوچھنے کی مجھے کبھی ضرورت نہیں پڑی۔ ہم لوگ بچپن میں کبھی کبھار اپنے گاؤں جایا کرتے تھے، ہمارے لیے تفریح تھی۔ ہماری حویلی کے علاوہ گاؤں کا کوئی مکان پکا نہیں تھا، سڑک کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہم سب کو یوں لگتا تھا جیسے ہم جنگل میں آ گئے ہیں، اور اب ہم جنگل جانوروں میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ شہر کی طرح ہم جنگل میں دندناتے پھرتے، یہی سوچ کر کہ ہم سب سے مرعوب ہیں اور کوئی بھی ہمارے جیسا نہیں ہے، اور نہ کوئی ہماری طرح رہتا ہے، اور نہ ہمارے جیسا کھاتا ہے، نہ ہمارے جیسا پہنتا ہے۔ مگر انسان ہو کر یہ برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ ہمارے ارد گرد کے انسان جانوروں جیسی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ ہو سکتا ہے کچھ انسانوں کو اس سے خوشی محسوس ہوتی ہو کہ انہیں ہر نعمت میسر ہے، مگر باقی سب پر ترس کر رہے ہوں، مگر ہمارا شمار ایسے لوگوں میں نہیں ہوتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ کیا کیا جائے۔ میرے پاس کوئی جادو کی چھڑی تو تھی نہیں کہ میں اسے ہلاتا اور سب کچھ بدل جاتا، نہ ہی بے شمار وسائل۔ تمہیں اس نے بتایا نا کہ میرے والد سرونٹ تھے، ایماندار قسم کے سول سرونٹ۔ میں اور میرا بھائی دونوں شروع سے ہی اسکالرشپ پر پڑھتے رہے، اس لیے ہمارے والدین کا زیادہ خرچ نہیں کرنا ہوا۔ خود وہ بھی تو کوئی فضول خرچ نہیں تھے، اس لیے تھوڑا بہت بچت ہوتی رہی۔ ریٹائرمنٹ کے بعد میرے والد نے سوچا کہ لاہور یا اسلام آباد کے کسی ایک گھر اخبار پڑھ کر، واک کر کے یا ٹی وی دیکھ کر زندگی گزارنے کے بجائے انہیں اپنے گاؤں جانا چاہیے، وہاں کچھ بہتری لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وہ دونوں گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ مشکلات کا تم اندازہ نہیں کر سکتے۔ گاؤں میں نہ بجلی تھی، نہ صاف پانی، کچھ بھی نہیں تھا۔ بابا نے پتہ کیا کہاں کہاں بھاگ کر یہ ساری چیزیں منظور کروائیں۔ جب وہاں پرائمری اسکول بن گیا، ایک سڑک بن گئی، بجلی اور پانی کی سہولتیں آ گئیں، گورنمنٹ کو اچانک وہاں ایک اسکول بنانے کا خیال آیا۔ میرے والدین کو خوشی تھی کہ گورنمنٹ اس کے ساتھ اس کو اپنی زیر نگرانی میں لے لے، اس میں اپنے ٹیچر کو بھجوائے اور کچھ عرصے کے بعد اس کے اسکول کو اپ گریڈ کر دے۔ مگر محکمہ تعلیم کے چند رابطوں میں ہی بابا کو اندازہ ہو گیا کہ ایسا ہونے کی صورت میں ان کی ساری محنت پر پانی پھر جائے گا۔ بابا وہاں بچوں کو سب کچھ دیتے تھے، کتابیں، کاپیاں، یونیفارم، ایسی کچھ چیزیں۔ انہوں نے باقاعدہ اس کے فنڈ رکھے ہوئے تھے۔ مگر تم اندازہ کر سکتے ہو کہ گورنمنٹ کے پاس چلے جانے کے بعد اس اسکول کا کیا حشر ہوتا۔ سب سے پہلے وہ فنڈ جاتے، پھر سب کچھ۔ اس لیے اگر بابا خود ہی اسکول چلاتے رہتے